مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، اس وقت ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے، بے یقینی سی ہے. اب تو حکومتی حلقوں میں بھی کچھ تھوڑی سی بے چینی نظر آنا شروع ہوئی ہے. کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید کہیں پہ اڈیالہ جیل میں بیٹھے شخص کے بیک ڈور مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، کوئی ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں. پارلیمنٹ میں سے آواز آ رہی ہے کہ جناب مذاکرات کے دروازے کھولے جائیں، ملک کو اس تباہی سے بچائیں. یہ بھی ساری چیزیں ہیں. دوسرا، عوام کی صورتحال آپ بہتر جانتے ہیں، جو بجلی کے بلوں اور مہنگائی سے پریشان ہے، وہ بھی ایک پریشر ہے گورنمنٹ کے اوپر. تو اس وقت کیا پاور کوریڈورز میں چل کیا رہا ہے؟ کچھ آئیڈیا ہے کہ یہ بے چینی، بے یقینی، یا صرف یہ عوام کو ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا کچھ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، بے چینی تو بالکل ہے پاور کوریڈورز میں. اس کی بنیاد میرے خیال میں یہ ہے کہ جب آپ ایک نظام کھڑا کریں جو بالکل ہی فارم 47 کی بنیاد پہ ہو، پبلک کی سینکشن نہ ہو، پبلک کا مینڈیٹ نہ ہو، تو وہ ویسے بھی نظام جو ہے بڑا عرصہ، لمبا عرصہ چل نہیں سکتا. اور پھر جب سپریم کورٹ کے ساتھ محاذ آرائی کی کیفیت بن جائے کہ جس میں حکومت 2/3 اکثریت سے بھی محروم ہو جائے، تو پھر ظاہری بات ہے بے چینی تو ہونی ہے. جہاں تک ان خبروں کا تعلق ہے کہ عمران خان صاحب سے یا تحریک انصاف سے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، مجھے اس کا علم نہیں. میرے خیال میں تو چیزیں اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور عمران خان صاحب کے درمیان اتنی دور جا چکی ہیں کہ شاید حل نکالنا اس کا بڑا مشکل ہو. لیکن محمود خان اچکزئی کو ایک دفعہ پھر مینڈیٹ کہ جی آپ جا کے بات کریں، اور محمود خان اچکزئی صاحب کو آپ کو معلوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، جو ان کی سٹائل آف پولیٹکس ہے. تو وہ بھی مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ مطلب پہلے بھی 2-3 دفعہ آیا، نام ان کا آیا. دیکھیں، کوشش بالکل ہونی چاہیے، کوشش بالکل ہونی چاہیے کہ معاملات سلجھیں، سیاسی انتشار کم ہو، چاہے جو بھی شخصیات ہو. اصل مقصد تو سیاسی انتشار کو کم کرنا ہے. صحیح. لیکن اس موجودہ صورتحال میں تلخیاں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ ان تلخیوں کو کم کرنے میں بھی وقت لگے گا. ضرور کم ہونی چاہیے. اب اس کی قیمت ملک کیا ادا کر رہا ہے؟ ایک سیاسی انتشار کی قیمت معیشت کے حوالے سے عام آدمی کو جو مہنگائی کا سامنا ہے اس کے نتیجے میں، وہ تو ہے ہی ہے. ساتھ دوسرا سیکیورٹی کا بھی بہت بڑا ایشو بن گیا کہ آج ایک کمپلیٹ ہم پیرالسس کا شکار ہیں کہ ہم نے دہشت گردی کے معاملے میں کیسے آگے بڑھنا ہے. عزم استحکام آپریشن کا اعلان ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو تمام جماعتیں خیبر پختونخوا کی وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر دیتی ہیں. ایک طرف ہماری سیکیورٹی فورسز کے اہلکار، ہمارے جوان، ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، اور دوسری جانب ہم فیصلہ سازی نہیں کر پا رہے. تو اس پورے سیاسی انتشار کی جو قیمت ہے، جو بڑی قیمت ہے، وہ ہم اس دہشت گردی کے خلاف کوئی ایک جامع حکمت عملی نہ بنانے کی صورت میں بھی ادا کر رہے ہیں. معیشت ایک عام آدمی کے پرسپیکٹو سے ملک بلیڈ ہوتا جا رہا ہے، اس صورتحال میں بھی ہم اپنی ایک قیمت ادا کر رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنے ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ابھی بھی پاور پالیٹکس میں الجھے ہوئے ہیں. اس چیز کے اوپر کہ جی ملک کو کس طرح ریفارم کرنا ہے، ملک کو کس طرح آگے لے کر چلنا ہے، تلخیوں کو کس طرح کم کرنا ہے، جو سیاسی مخالفتیں سیاسی دشمنیوں میں بدل چکی ہیں انہیں کیسے ختم کرنا ہے، اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے. اور مجھے خدا نہ خواستہ آج کے دن ویسے 2 چیزیں اچھی ہوئی ہیں. ایک تو جو بلوچستان میں جو بلوچ یکجہتی کاؤنسل تھی یا کمیٹی تھی، اس کے ساتھ گوادر کے اندر ایک معاہدہ ہو گیا ہے. بالکل صحیح. ان کو پہلے دن ہی اگر آپ اجازت دے دیتے جلسے کرنے کی تو اس معاہدے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. صحیح. اگر پہلے ہی دن ان کو مہرنگ کو ادھر اسلام آباد آنے دیتے، وہ ان کے اوپر ڈنڈے نہ برسائے جاتے، تو آپ لوگوں کو پھر پیچھے نہ ہٹنا پڑتا. تو شروع سے ہمارا کہنا تو یہی ہے کہ آپ پولیٹیکل ہارڈ وے بھی کتنی دفعہ جی تاریخ میں کتنی دفعہ ہم گزر چکے. دوسری لوگوں کو ایکسپریشن اپنا کرنے دیں، اس سے کوئی حرج نہیں ہے. لوگوں کی بھڑاس نکل جاتی ہے، کیتھارسس ہو جاتا ہے. اور پھر جو رائٹ فل ڈیمانڈز ہیں ان کو ایکسپٹ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں. صحیح. اب یہ جو دوسری خبر ہے جس کا آپ نے اپنے ابتدائی میں بھی ذکر کیا، ایک مثبت قدم ہے. 50 لاکھ جو دیکھیں، یہ کوئی قیمت نہیں ہے کسی کی، انسان کی قیمت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ ایٹ لیسٹ ایک ریکگنیشن ہے کہ ایک پرابلم ہے. اور ریاست جب تک اپنا دل بڑا نہیں کرے گی، ریکگنائز نہیں کرے گی. اب جو کمیشن بنایا ہوا ہے انفورس ڈس اپیرنسز کے حوالے سے،
اس کمیشن کی بھی کارکردگی کوئی خاص کارکردگی تو ہے نہیں. صحیح. اور پھر اس کمیشن کے اندر نہ وہ ذمہ داروں کو تعین کرتے ہیں. چلیں وہ تو ایک گھوسلہ سا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، اب ایک سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی ٹویٹ میرے سامنے تھی. وہ کہتے ہیں 12 جولائی 2024 کے عدالتی فیصلے میں الیکشن ایکٹ 2017 ہی نہیں، آئین کے واضح اور غیر مبہم آرٹیکلز کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہیں غیر مؤثر کر دیا. وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کے سامنے اب دو ہی راستے ہیں. پہلا یہ کہ وہ آئین کی ماں اور قانون سازی کا اختیار کلی رکھنے والا بالا ترین ریاستی ادارے کے طور پر آئین کا تحفظ کرتے ہوئے اسے معطل اور غیر مؤثر ہونے سے بچائے، یا پھر خاموشی سے آئین و قانون کی رسوائی کا تماشا دیکھتی رہے. از آئین مور سینکٹیٹی اس کی اب ریئلائز کر رہے ہیں کہ نہیں آئین کی سینکٹیٹی ہونی چاہیے؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 8 جج صاحبان کے فیصلے کو آپ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ، ایک لیجسلیشن کے ذریعے انڈو نہیں کر سکتے. اور ابھی ڈیٹیل ججمنٹ بھی ہمارے سامنے نہیں آئی، اور جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو اس میں ان تمام چیزوں کو پھر ایڈریس کرنے کا جج صاحبان کو موقع بھی مل جائے گا. اگر الیکشن کمیشن بھی کوئی ایسی پوزیشن لیتا ہے کہ جس میں سپریم کورٹ کے آرڈر کو پارشلی وہ امپلیمنٹ کرتا ہے اور فلی امپلیمنٹ نہیں کرتا، تو اس کے نتیجے میں بھی کنٹیمپٹ آتی ہے. کنٹیمپٹ کے علاوہ ایسے اسٹرکچرز اور ایسی چیزیں اس کے اندر لکھ دی جائیں گی ان 8 جج صاحبان کی جانب سے جو الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کے ارکان کے اوپر FIR تصور کی جائیں گی. پھر ساتھ ہی ساتھ صدیقی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ پارلیمنٹ ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے اس نظام میں، کہ آئین کی سپرداری بھی اسی کے ذمے ہے، قانون سازی بھی اسی کے ذمے ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر یہ بات افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ اس پارلیمنٹ کا جو اپنا وجود ہے وہ کس طریقے سے ہوا. آپ ان کو وائلنس کانسٹیٹیوشن کے اوپر کمٹ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے جس طریقے سے یہ لائے گئے. اور اصل دکھ بھی ان کو یہ ہے کہ یہ تو جوڈیشل ریفارمز کے نام پر ایک پیکج تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ابھی عامر صاحب نے ذکر کیا، اور یہ جوڈیشل ریفارمز پیکج کے اندر یہ 12 جولائی کا فیصلہ ہے، وہ اس نے سب جو ہے خواہشات تبدیل کر کے رکھی. جی ہاں بالکل، اور یہ خواہش ہونی بھی نہیں چاہیے تھی ٹو بگن وتھ. بہر طور اب حکومت نے جو ریفارم پیکج تیار کر رکھا تھا جس کا اعتراف کیا وزیر قانون نے بھی، تو وہ ایک وائلنس تھی کانسٹیٹیوشن کے اوپر. اب یہ قانون سازی جو لے کر آئے ہیں اس سے محاذرائی بڑھے گی عدلیہ کے ساتھ. عدلیہ پہلے ہی جو 6 جج صاحبان کا خط آپ کے سامنے موجود ہے ایک ایسے موڈ میں ہے کہ زیرو ٹالرنس موڈ میں، اور اس زیرو ٹالرنس موڈ میں آپ عدلیہ کے ساتھ اگر چھیڑخانی کریں گے، ان کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ایک رسپانس آئے گا. یا تو آپ کے پیر پکے ہوں، جب آپ کے پیر بھی پکے نہیں تو پھر آپ یہ لڑائی نہیں لڑ سکتے میرا. اور اس زیرو ٹالرنس موڈ میں آپ عدلیہ کے ساتھ اگر چھیڑخانی کریں گے، ان کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ایک رسپانس آئے گا. یا تو آپ کے پیر پکے ہوں، جب آپ کے پیر بھی پکے نہیں تو پھر آپ یہ لڑائی نہیں لڑ سکتے میرا.